کہ بھی جو آپ کا عمل ہے وہ حدیث سے ثابت کر دے. 5 مولوی آئے ایک دوسرے کے بعد, دیکھو جی کہتا ہے اہل حدیثوں کی نماز حدیث سے ثابت نہیں. کہتا ہے اہل حدیثوں کی نماز حدیث سے ثابت نہیں. اور کن کی ثابت ہوگی؟ اور کن کی ثابت ہوگی؟ ہماری نماز حدیث سے ثابت ہے, ہماری نماز حدیث سے ثابت ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, حضور نے فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسی ہی نماز پڑھو. اب بار بار کہتا کیوں بھائی؟ حضور پاک نے اس آدمی کو نماز سکھائی تھی نا جو اچھی طرح نہیں پڑھتا, سکھائی تھی نا. وہ کہتے ہاں جی سکھائی تھی. سکھائی تھی نا, جی سکھائی تھی. اب یہ بار بار پوچھتا ہے لیکن اس میں اس حدیث کو پڑھ کے نہیں سناتا, کیونکہ اس میں نہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے, نہ اس میں آمین ہے, نہ اس میں فاتحہ ہے, نہ اس میں رفع یدین ہے. وہ جو نماز سکھائی تھی اس سے غیر مقلدوں کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عراق فتنوں کا گھر ہے, عراق فتنوں کا گھر ہے, سے بچنا بچنا بچنا. میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ نبی پاک کی بات مانتے تھے یا نہیں؟ اگر حضرت نے عراق کو فتنوں کا گھر فرمایا تھا تو سب سے زیادہ صحابہ عراق میں آباد کیوں ہوئے آ کر؟ باقی شہروں میں چند گنتی کے پہنچے ہیں. کوفہ میں 1050, بصرہ میں کتنے صحابہ؟ اب پہلی تو تقریر 10 منٹ یہی ہے. عراق دار النفاق, عراق میں ایک بھی آدمی کام کا نہیں تھا, یہ وہ. اور آخر میں کہتا ہے الحمدللہ ہندوستان میں اسلام اہل حدیثوں نے پھیلایا. کس اہل حدیث نے؟ محمد بن قاسم نے, کیونکہ وہ عراق سے آیا تھا یا مکہ مدینہ سے آیا تھا؟ وہ بصرہ سے آیا تھا نا, بصرہ عراق میں ہے نا. اب اندازہ لگاؤ, پہلے تو تقریر کی کہ عراق فتنوں کا گھر, عراق فتنوں کا گھر. اللہ کے نبی پاک نے بڑا روکا صحابہ کو کہاں نہ جانا, بچنا فتنوں سے, لیکن پھر بھی تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ یہی آباد ہوا. اور اس کے بعد کہتا ہے اہل حدیث مکہ مدینے سے آئے. نام کس کا لیا؟ محمد بن قاسم کا. اب کون کہتا ہے کہ محمد بن قاسم مکہ سے آیا تھا؟ وہ تو عراق سے آیا تھا. عراقی فقہ کو مانتا تھا, اگرچہ اگر کتابی شکل میں نہیں آئی تھی, لیکن لکھا ہے کہ وہ سفر میں ساتھ روئی بھگو کر لائے تھے. کس سرکے میں؟ جو شراب سے بنایا گیا تھا. شراب سے سرکہ بنانا فقہ عراقی کا مسئلہ ہے. صاف طور پر لکھا ہوا ہے نزہۃ الخواطر میں کہ وہ روئی ساتھ اٹھا کر لائے تھے. اب ادھر زور ہے کہ عراق دار النفاق ہے, ادھر یہ ہے کہ عراق والے اہل حدیث ہے. تو فتنہ یہی ہوا یا اور کوئی ہوئی؟ ابھی آپ کی چٹیں بھی دیکھیں نا, کافی کر کے آئے ہیں. یہ تو ہے کہ آپ کہتے ہیں جب امام قرات کر رہا تو آپ نہ پڑھیں. سوال یہ ہے کہ ظہر اثر کی نماز کا جواب تو دے دیا کہ امام قرات تو ظہر اثر میں بھی کرتا ہے نا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا جُهِرَ الْقُرْآنُ نہیں. کیا اپنی غیر مقلد اپنی مکمل نماز حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں؟ آج تک تو کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا. صحابہ اور حضرت عمر سے رفع یدین کتنی جگہ ثابت ہے؟ جو کہ ارکان نماز. اچھا, حضرت صحابہ میں سے کسی سے بھی غیر مقلدوں والی رفع یدین ثابت نہیں. جو کہ ارکان نماز سے کسی کو چھوڑے اس کی نماز نہیں ہوگی. فاتحہ رکن نماز ہے, یہ اللہ رسول کا ارشاد نہیں ہے, غیر مقلدوں کی اپنی رائے کی بات ہے کہ یہ رکن نماز ہے. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بحث کی علت سورۃ مائدہ میں ہے. وہ ہمیں دکھائے نا کہاں بحث لکھا ہوا ہے وہاں. ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ تکبیر جو کہتے ہیں, اقامت آدھی کہتے ہیں, تو اس کے لیے خلیفہ راشد کی بات ہی کافی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی پہلی جلد میں ہے
انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اقاری اقامت کہی تو فرمایا لا ام لک، تیری ماں مر جائے. کیا کہا؟ تو آپ بھی ان کو یہی کہہ دیا کریں. خلیفہ راشد کی سنت پر عمل کرنا ثواب ہے نا. شیخ عبد القادر جیلانی کا مسلک کیا تھا؟ وہ حنبلی المسلک تھے. غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں قال امامنا احمد بن حنبل اماتنا اللہ ولا مذہبہ وحشرنا فی زمرتہ، اللہ مجھے احمد بن حنبل کے مذہب پر موت دے اور اسی کے زمرہ میں اکٹھا کرے، اٹھائے. امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب لکھی ہے، جبکہ ہدایہ قدوری فتاوی کا لکھا در بہتے جغرافی کا مشہور کو تو بعض اوقات ان کو تو پر ہم بھی عمل نہیں کرتے. اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے تو کتاب لکھی ہے جی، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. امام صاحب کی کتاب عقائد کی فقہ کا اکبر اب بھی موجود ہے اور ان کی لکھوائی ہی کتابیں قاضی ابو یوسف محمد کی آج بھی الحمدللہ موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ فقہ کے بعد مسائل پر ہم بھی عمل نہیں کرتے، تو فقہ کے جو مسائل مفتہ بھی ہیں ان پر ہی عمل ہوتا ہے. جیسے قرآن وہی پڑھا جاتا ہے جو متواتر ہے، شاذ قراتوں کی تلاوت کوئی بھی نہیں کرتا. عیدین کی نماز میں 7 تکبیریں، یہ 8 تکبیریں، یہ روایت لکھی ہے، نہ صحابی کا نام نہ کچھ. صلاۃ الرسول صادق سیال کوٹی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس کے حاشے پر عبد الرؤف غیر مقدم نے کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. بڑا فکر ہے بیچاروں کو عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی حنفی مسلک کی پیروی کریں گے. مقدمہ در مختار صفحہ 56. کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ ذرا روشنی ڈالو مہربانی. وہاں در مختار میں باقاعدہ اس کی وضاحت ہے آگے، اس کے ترجمے میں شامل میں بھی. دیکھو پہلے مسئلہ سنو، غالب نے پچھلی دفعہ بتا کے گیا تھا جو سوال کا جواب ہو جائے دوبارہ نیا سوال دیا کرو. اس کے لیے پہلی کیسٹ سن لیا کرو کہ اجتہادی مسائل میں مجتہد پر اجتہاد واجب ہے، مجتہد پر، غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے، غیر مقلد پر تعزیر واجب ہے، غیر مقلد پر تعزیر واجب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود مجتہد ہوں گے، ان پر اجتہاد واجب ہے. البتہ حدیث سے اشارتاً اور 6 بزرگوں کے کشف سے عبارتاً یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کے اجتہادات مذہب حنفی کے موافق ہوں گے. حدیث کون سی ہے جس میں اشارہ ہے؟ سنن نسائی شریف کتاب الجہاد میں ہے، باب غزوۃ الہند. اس میں اللہ کے نبی پاک کا ارشاد ہے کہ 2 جماعتیں اللہ نے ان کو دوزخ سے آزاد کر دیا. کون سی؟ ایک وہ جو ہندوستان کو فتح کرے گی اور ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر جہاد کرے گی. ہندوستان کے فاتح یقیناً حنفی ہے، ہندوستان کے فاتح یقیناً حنفی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. مسند احمد میں بالکل اور واضح ہے کہ سندھ کے بعد ہند کا لفظ ہے، تو سندھ کے بعد کا جو ہند کا علاقہ ہے یہ غزنویوں نے، مغلیہ خاندان نے، انہوں نے فتح کیا نا. یہ سارے کے سارے کٹڑ حنفی تھے. تو جب حدیث میں ان کو ملا کر ذکر کیا تو ان کا مسلک ملتا جلتا ہی ہوگا. اس کے علاوہ خواجہ محمد پارسا، عبد الوہاب شیرانی شافی، زیاد السیوطی، مجدد الفسانی، ان حضرات نے کشف میں دیکھا جیسے آپ خواب میں بعض اوقات آئندہ والے حالات دیکھ لیتے ہیں. خواب میں کشف میں دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ حنفی مذہب کے مطابق پڑھ رہے ہیں. تو پتہ چلا
کہ ان کے اجتہادات حنفی مذہب کے مطابق ہوں گے۔ یہ تو تھا ہماری طرف سے جواب۔ اب انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا ہدیۃ المہدی، وحید الزمان نے۔ کہتا میں نے اس لیے لکھی کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ اس کو نافذ کریں گے، اس کو نافذ کریں گے۔ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی وقت میں آئیں گے نا۔ اب اس میں کیا لکھا ہے صفحہ 85 پر کہ ہم پر واجب ہے کہ رام چندر کو نبی مانے، کرشن جی مہاراج کو نبی مانے، مہاتما بدھ کو نبی مانے، واجب ہے ہم پر۔ بھئی ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں نا، تو اپنی اولاد کا نام ابراہیم رکھتے ہیں نا۔ یوسف علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اپنی اولاد کے نام نبیوں پر ناموں پر رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو جب ان کا نبی رام چندر ہے تو ان کے کتنے امام مسجدوں کا نام یہاں رام چندر ہے؟ ابھی رکھیں گے؟ اچھا، کتنوں کا نام کرشن جی مہاراج ہے؟ اب دکھ ان کو یہی ہے کہ رام چندر کو نبی ہم مانتے رہے، اندرا گاندھی کو دیوبند چلی گئی تھی ہماری، وہ بھی رام چندر کو مانتی تھی نا، اس لیے بیچارے پیٹ رہے ہیں آج تک کہ رام چندر کو نبی ہم مانے، کرشن کو نبی ہم مانے، اور اندرا گاندھی